دیگر قومیں اپنی نبیوں کی بات کو جھٹلائیں گی، اپنی نبیوں کی بات کو جھٹلائیں گی کہ ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا، کوئی دھمکانے والا، کوئی خوشخبری دینے والا نہیں آیا تھا۔ تو میرے دوستو عزیزو، اللہ رب العزت اس امت کو کیا کریں گے؟ ان کا گواہ بنائیں گے۔ وہ تو جھٹلائیں گے، لیکن یہ امت ایسی ہے کہ پچھلے نبیوں کی گواہی بھی دیں گے۔ پچھلے نبیوں، میرے دوستوں، وہ کہیں گے یہ تو ہمارے زمانے میں نہیں تھے، ان کو کیسے پتا ہے کہ کوئی ہمارے پاس ڈرانے والا آیا تھا، کوئی ہمارے پاس خوشخبری دینے والا آیا تھا؟ انہیں کیسے پتا ہے؟ یہ تو ہمارے زمانے میں تھے ہی نہیں۔ تو میرے دوست عزیزو، یہ امت گواہی دے گی، یہ امت کہیں گی، ہمیں اس کی خبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے نبی نے دی۔ کس نے دی ہے؟ اور قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے ہمارے نبی پر قرآن کو اتارا اور سارے واقعات، سارے نبیوں کے حالات آپ پر بیان کر دی، اور یہ امت اس کی گواہی دی۔ میرے دوست عزیزو، یہ امت ایسی امت ہے، بہت اس کی فضیلت ہے۔ یہ امت آئی تو آخر کے اندر، میرے دوست عزیزو، یہ امت آئی اس دنیا کے اندر آخر میں، سب سے آخر میں آئی، اور اللہ رب العزت نے دنیا بنانے سے پہلے ہی آخری نبی کا انتخاب کر دیا تھا، اور آپ کی امت کا بھی انتخاب کر دیا گیا، آپ کی امت کا بھی انتخاب کر دیا گیا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے، انتخاب کر دیا۔ وہی ہے میرے دوستو، جو ہم منتخب کیے گئے، ہم نکالے گئے، قرآن کے اندر بھی بیان کیا گیا تم بہترین امت ہو، نکالی گئی ہو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتی۔ یہ میرے دوستو جو اس امت کی فضیلت، اور یہ امت، یہ میرے دوستو جو ہمیں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایسی امت کے اندر پیدا فرمایا جو میرے دوست عزیزو کل قیامت کے دن جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر ایک پریشان ہوگا، ہر ایک اپنی گناہوں کی نوسط کی وجہ سے پریشانی کے اندر مبتلا ہوگا، تو میرے دوست عزیزو ساری کی ساری امت، ساری کی ساری امت حضرت آدم علیہ السلام کے پاس بھاگے جائیں گی، کیونکہ وہ ہمارے بابا آدم ہے، ہمارے باپ ہے، ان کے پاس دوڑتی بھی جائیں گی اپنی سفارش کروانے کے لیے۔ میرے دوست عزیزو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس پہنچیں گی، ان سے کہیں گی، حضرت آدم علیہ السلام کا جواب یہ ہوگا کہ میں نے غلطی کر دی تھی، جس کی وجہ سے دنیا کے اندر مجھے اترنا پڑا، اور اس کی معافی اللہ کے سامنے مانگنی پڑی، تو یہ کام میں نہیں کر سکتا، میری ہمت نہیں ہے کہ میں اللہ سے سفارش کر لوں۔ تو میرے دوست عزیزو وہ حضرت نوح علیہ السلام کا راستہ بتا دیں گے کہ ان کے پاس جاؤ، وہ تمہاری سفارش کر سکتے ہیں۔ میرے دوستو جو ساری امت حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائے گی، ان کے پاس سے بھی خالی آ جائے گی۔ حضرت نوح علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی معذرت کر دیں گے، میں بھی نہیں کر سکتا، میں بھی نہیں کر سکتا۔ میرے دوستو جو
حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف راستہ بتا دیں گے کہ وہ کلیم اللہ ہے، اللہ سے باتیں کرتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ تمہاری سفارش کر دے. تو ساری کی ساری امت میرے دوست عزیزو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھاگیں گی. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی کہیں گے کہ میں نے بھی خطا کر دی، میری بھی ہمت نہیں ہے کہ آپ کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تمہاری سفارش کر سکوں. میرے دوست عزیزو امت بھاگے جائیں گی، امت پریشان ہوگی. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی معذرت کر دیں گے کہ لوگوں نے مجھے اللہ کا بیٹا بنا دیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام میرے دوست عزیزو سب سے آخر میں وہ ایک ذات جس کے صدقے کے اندر اللہ نے اس کائنات کو بنایا، جس کے صدقے کے اندر جنت و جہنم کو بنایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جناب محمد رسول اللہ اور کالی کملے والے صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف راستہ بتا دیں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ساری امت دوڑتے ہوئے آئیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہیں گے ہاں میں ہی تمہاری سفارش کر سکتا ہوں، آئیے میں ہی تمہاری سفارش کر سکتا ہوں. تو میرے دوستو اور اللہ رب العزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفارش کا حق بھی دیں گے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گریں گے اور امت کے لیے سفارش کریں گے. ایسے نبی کی امت کے اندر اللہ نے ہم تم کو سب کو پیدا کیا ہے میرے دوستوں. ایسے نبی کی یہ معمولی امت نہیں ہے. اللہ نے اس امت کی عمریں تو کم رکھی ہے، لیکن اجر و انعام بڑے بڑے رکھے. تھوڑا سا عمل کر لے، تھوڑی دیر اللہ کے راستے میں کھڑا ہو جائے تو اللہ نے دنیا اور دنیا کے اندر جو چیزیں ہیں ان سب کو خرچ کرنے کے سے زیادہ اس پر اجر رکھا ہے. یہ امت کی فضیلت ہے. اور اس امت کو شب قدر جو 1000 راتوں سے بہتر ہے وہ بھی اس امت کو دی. اس سے پہلے کوئی امت کو یہ فضیلت ہے اور یہ نہیں دی تھی میرے دوستوں. ساری کے ساری اس امت کے لیے دی گئی. اب ہم خود اندازہ لگائیے، ہم خود سوچئے، ہمیں میرے دوستو اللہ کے حکم پر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر زندگی گزارنا چاہیے. اللہ نے ہم تم کو میرے دوستو عزیزو بیکار پیدا نہیں کیا. خود اللہ نے قرآن کے اندر فرما دیا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کہ میں نے تم کو، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ میں نے تم کو یوں ہی پیدا کر دیا، کیا تم کو میری طرف لوٹ کر نہیں آنا ہے؟ تو میرے دوستو عزیزو اللہ نے یہ بات بھی پیدا کی تو یہ بات بھی بتا دی کہ تم کو میری طرف لوٹ کر آنا ہے. بس یہ نہیں کہ دنیا کے اندر زندگی گزار کر، اپنے وقت کو گزار کر، اپنے عمر کو ختم کر کر، کھا پی کر، شادی بیاہ کر کے